کہ یہ جو وقف امینڈمنٹ بل 2024 یہ دستور ہند کے دیے گئے ضمانتوں کے خلاف ہے، یہ اقلیتوں کے مفادات کے خلاف ہے، یہ کنفیوژنز اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے بھرا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے حقوق کو تلف کرنے کی کوشش ہے کہ حکومت نے یہ بل پیش کر کے سماج کے اندر انتشار اور افراتفری پھیلانا چاہتی ہے۔ نہ وہ بل صحیح ہے، نہ ہی جے پی سی کی رپورٹ کو ہم قابل اعتبار سمجھتے ہیں، غیر معتبر رپورٹ ہے۔ اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر عددی طاقت کی بنیاد پر وقف ایکٹ کو تبدیل کرتے ہیں تو ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے اور ہم اس کو ایک ظلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ اس رپورٹ کا حصہ نہیں ہے۔ تقریباً 5 کروڑ لوگوں نے اپنا پیغام بھیجا تو ان پیغام کی کوئی جھلک اس رپورٹ میں محسوس نہیں ہوتی۔ ہم گورنمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے۔ بہت تفصیل سے یہاں پر آج کا جو ٹاپک تھا وقف امینڈمنٹ بل 2024 اور یو سی سی، اس پر ہمارے ذمہ داران نے بہت تفصیل سے بات رکھی ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو وقف امینڈمنٹ بل 2024 یہ دستور ہند کے دیے گئے ضمانتوں کے خلاف ہے، یہ اقلیتوں کے مفادات کے خلاف ہے، یہ کنفیوژنز اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے بھرا ہوا ہے، یہ غیر مفید ہے، نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہم گورنمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے۔ اس سلسلے میں جو جے پی سی بنائی گئی اور جے پی سی نے رپورٹ بھی پیش کر دی، لیکن اس رپورٹ پر مجھے اعتبار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شریک جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ اس رپورٹ کا حصہ نہیں ہے، اور دیش بھر سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے تقریباً 5 کروڑ لوگوں نے اپنا پیغام بھیجا تو ان پیغام کی کوئی جھلک اس رپورٹ میں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا تماشا ہے اور ایک جمہوریت میں لوگوں کو ایک دھوکہ دینے اور بیوقوف بنانے کی ایک ترکیب کا حصہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے نہ وہ بل صحیح ہے، نہ ہی جے پی سی کی رپورٹ کو ہم قابل اعتبار سمجھتے ہیں، غیر معتبر رپورٹ ہے۔ اس لیے اس کو واپس ہونا چاہیے۔ میں اپوزیشن لیڈرز کا جو پارلیمنٹ کے اندر اس کی مخالفت کر رہے ہیں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ان کی اس حیثیت کو ہم سراہتے ہیں کہ وہ اس ٹاپک پر دستور کی دی ہوئی مراعات کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم گورنمنٹ سے بھی اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ دیش کے ہت میں کام کرے۔ وقت کے اوپر یہ بل لا کر وہ دیش کے خلاف اور دیش کے انسانوں اور اقلیتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس سے باز آنا چاہیے۔ میں اس موقع پر جو غیر مسلم سماج ہے اس سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو بل لایا گیا حکومت کی طرف سے یہ کسی کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے غیر مسلم سماج جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو باتیں پیش کی اس کو پڑھے اور غیر مسلم سماج خود حکومت پہ دباؤ بنائے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے حقوق کو تلف کرنے کی کوشش ہے۔
یہ کوئی ایک طرفہ عمل نہیں ہے. ہم سنجیدہ اور انصاف پسند غیر مسلم بھائیوں کو اور دیش کے باضمیر ہندو بھائیوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو پورا پڑھ کر سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا تعاون کریں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر غیر مسلم بھائیوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں. تو موجودہ جو دیش کی حکومت ہے ان کا یہ قانون جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں, ان کے پاس پارلیمنٹ میں پاور ہے, لیکن یہ ظلم ہوگا اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر عددی طاقت کی بنیاد پر وقف ایکٹ کو تبدیل کرتے ہیں تو ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے اور ہم اس کو ایک ظلم سے تعبیر کرتے ہیں, اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا یہ ہمارے دستور ہند کا دیا ہوا حق ہے, اور ہم جدوجہد کرتے رہیں گے جب تک کہ اس بل کو واپس نہ لیا جائے. میں مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر وہ پوری بیداری اپنے اندر پیدا کریں, پوری یکسوئی پیدا کریں, اور جو دستور میں دیے ہوئے حق ہیں, احتجاج کا حق ہے, اپنی بات کو رکھنے کا حق ہے, اپنی بات کو سمجھانے کا حق ہے, اپنی بات کو منوانے کے لیے جدوجہد کرنے کا حق ہے, ہم اس حق کا بھرپور استعمال کریں. ہم خاموش بیٹھنا نہیں چاہتے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ بل پیش کر کے سماج کے اندر انتشار اور افراتفری پھیلانا چاہتی ہے. تو اس لیے ہم حکومت سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے, اور جو جے پی سی نے جو باتیں پیش کی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اگر اس پر واقعی تبدیلی چاہتے, جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ کرپشن ہوتا ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, وہاں پر کچھ معاملات میں بگاڑ ہوتا ہے, اگر ان کی اصلاح ہے تو 1913 سے یہ قوانین بن رہے ہیں اور 2005 تک بنتے رہے. اس کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے کوئی قانون لایا جا سکتا ہے, طاقت دینے کے لیے لایا جا سکتا ہے, لیکن 1913 سے لے کر 2005 تک کے قوانین پر پانی پھیرنے والا یہ وقف امینڈمنٹ بل ہے. اس لیے ہر صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہم عوام کو بھی, مسلم عوام سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم عوام سے دوستی کریں اور ہم سب مل کر ایک مشترکہ جدوجہد کریں. تو کسی صورت میں بھی یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے. اگر حکومت طاقت سے اپنی بات منوانا چاہتی ہے تو اس سے سماج میں انتشار پھیلے گا اور اس انتشار کی ذمہ دار حکومت ہوگی.